آج میں آپ کو حماس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی دلچسپ ایپیسوڈ ہے، کیونکہ اس کا موضوع اس قسم کا ہے جو کہ پاکستان، افغانستان بلکہ مسلم دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ حماس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اخوان المسلمین کی سیاست کو سمجھنا ہوگا، اور ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ریلیجس سیاست ہے کیا۔ جب ہم معاملہ مسلمان دنیا سے موڑ کر کرسچن دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو معاملہ کچھ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کے حوالے سے آسان ہو جاتا ہے۔ کرسچن دنیا کے اندر ایک ایسا شعبہ زندگی تھا جن کا یہ کام تھا کہ انہوں نے کرسچینٹی پھیلانی ہے، کرسچن آئیڈیلز کو بائبل پڑھانا ہے، کرسچن آئیڈیلز کو پبلک کے اندر عام کرنا ہے۔ اس شعبے کو ہم کہتے ہیں کلرجی، یعنی یہ کلرجی وہ نہیں ہے کہ کوئی انسان، عام انسان کھیتی باڑی کر رہا ہو یا کوئی اور کام کر رہا ہو، بزنس مین ہو یا ورکر ہو، وہ مذہبی ہو جائے تو اس کو ہم کلرک نہیں کہیں گے۔ کلرجی اور کلرک وہ شخص ہوتا ہے جس کی روٹی روزی جو ہے اس کام کے ساتھ جڑی ہو کہ اس نے مذہبی تعلیمات دینی ہے لوگوں کو۔ تو مسلمان دنیا کے اندر بھی ایک کلرجی موجود ہے، اگرچہ اس شکل میں نہیں جس شکل میں یورپ کے اندر کلرجی موجود ہے، مگر بہرحال ہم اپنی کلرجی کو علماء کہتے ہیں۔ علماء کا مطلب ہے جو علم حاصل کرے اور لوگوں تک علم پہنچائے، ریسرچ کرے، تحقیق کرے، چیزوں کو سمجھے، اہل علم ہو۔ تو اسی قسم کی ایک کلرجی آپ کو ہندوستان میں بھی مل جائے گی، ہندو مذہب کے لیے اسی قسم کی کلرجی آپ کو بدھزم میں بھی مل جائے گی۔ میری یہ رائے ہے کہ اگر ہم مختلف پیغمبروں کی زندگیوں میں جائیں تو شاید ہمیں ان میں سے اکثریت میں کوئی ایسے ٹھوس شواہد نہ ملیں جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکیں کہ پیغمبروں کا مقصد یہ تھا کہ ایک کلرجی قائم کی جائے۔ بہرحال تقریباً ہر مذہب کے اندر ایک کلرجی قائم ضرور ہوئی، اور اس کا ایک اہم کردار بھی تھا، کیونکہ ایسی کلرجی کے بغیر، ایسے علماء کے بغیر مذہب کی بڑھوتی، مذہب کا پھیلاؤ بھی ناممکن تھا۔ تو یہ کلرجی جو یورپ کی تھی وہ نہ صرف مذہبی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتی تھی، بلکہ یہ کلرجی یعنی کہ رومن کیتھولک چرچ معیشت کے اندر بھی ایک اہم کردار ادا کرتی تھی۔ یورپ کا تقریباً 1/3 حصہ، 1/3 زرعی زمین رومن کیتھولک چرچ کی ملکیت میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں کلرجی کا ایک یہ فریضہ تھا کہ وہ کرسچینٹی کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، تو دوسرا یہ کہ چرچ ایک بہت بڑی اکنامک پاور تھی، ایک بہت بڑا معاشی ادارہ تھا، اور بہت امیر معاشی ادارہ تھا، اور اس کے کچھ معاشی مفادات بھی تھے جن کا تحفظ ضروری تھا۔ اور یہ معاشی مفادات اس زمانے کے نظام کے ساتھ، معاشی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یعنی کہ یورپ کے اندر جو فیوڈل سسٹم تھا اس کے ساتھ ہی رومن کیتھولک چرچ جڑی ہوئی تھی، اور رومن کیتھولک چرچ کے مفاد میں یہ تھا کہ اس فیوڈل سسٹم کا تحفظ ہو، اور فیوڈل سسٹم کا بھی یہ مفاد تھا کہ رومن کیتھولک چرچ کا تحفظ ہو۔ انفیکٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رومن کیتھولک چرچ جو ہے وہ فیوڈل سسٹم کا ایک اہم حصہ تھی۔ کہ اسی قسم کی کلرجی مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ ایگزیکٹلی وہ کلرجی تو موجود نہیں، مگر ایک شعبہ زندگی مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے، جن کو ہم عالم کہیں گے، جن کو ہم علماء کہیں گے، جن کو ہم اہل دین کہیں گے، اہل علم بھی کہتے ہیں، جن کا شعبہ زندگی ہے، جن کا پروفیشن یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں تک اسلامی تعلیمات پہنچانی ہے۔ ان لوگوں کے بغیر ظاہری بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ پبلک میں نہیں پھیل سکتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو سیکھنے کے لیے کو اساتذہ کی ضرورت ہے، عالم لوگوں کی ضرورت ہے، تو ایسا شعبہ ڈیولپ ہونا ہی تھا۔ مگر ان شعبے کے لوگوں کے معاشی مفادات بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور وہ معاشی مفادات اس نظام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو اس وقت کا رائج الوقت نظام ہے۔ اور جس دور کے اندر ان علماء کی قوت بڑھتی چلی گئی، اس دور کے اندر جو رائج الوقت نظام تھا، یعنی جو اس وقت رائج نظام تھا، وہ جاگیرداری نظام تھا، جس کو ہم عربک کے اندر اور ٹرکک زبان کے اندر اقتا نظام کہتے ہیں، ہم اپنے بر صغیر کے اندر اس کو جاگیرداری نظام کہتے ہیں۔ تو یہ علماء اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور اس نظام کے تحفظ کے ساتھ بھی جڑے رہے، مگر اس نظام کے اندر بھی رہتے ہوئے ان کے اپنے کچھ مخصوص طبقاتی مفادات بھی تھے جو کہ کلرجی کے مفادات تھے، یعنی کہ ان کے اپنے پروفیشن کے مفادات تھے۔ اب اس پروفیشن کو اور ان لوگوں کو جو سب سے بڑا خطرہ یورپ کے اندر آیا
وہ تھا ریشنل فلسفی سے، سائنٹیفک ریولوشن سے اور نیشنلسٹ موومنٹ سے۔ یہ ایسی تحریکیں تھیں جنہوں نے یورپ کے اندر بتدریج چرچ کا اثر و رسوخ مکمل طور پہ ختم کر دیا۔ سب سے پہلے تو سائنٹیفک ریولوشن شروع ہوا جس نے نیچرل فلسفی میں سے، یعنی کہ قدرت کے اندر جو دریافت اور جو سائنس اور جو تحقیق ہوتی ہے اس کے اندر سے چرچ کا انفلوئنس ختم کیا۔ اس میں جو بگ فگرز ہیں، گریٹ فگرز ہیں، اس میں کپرنیکس شامل ہے، گیلیلیو، کیپلر، آئزیک نیوٹن اور بہت سارے لوگ اس قسم کے شامل ہیں۔ پھر بتدریج فلسفے کے میدان میں ایسے لوگ آئے جس میں شامل ہیں سب سے پہلے ڈیکارٹ اور لائبنز اور اسپینوزا اور ڈیوڈ ہیوم اور اس کے ساتھ ساتھ جان لاک وغیرہ۔ انہوں نے فلسفے کے میدان میں چرچ کا اثر ختم کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیشنلسٹ ریولوشن شروع ہوئیں پورے یورپ کے اندر، کہ سب انگلینڈ نے یہ کہنا شروع کیا کہ سب سے ہم چرچ سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنی اینگلیکن چرچ شروع کرنا چاہتے ہیں ٹیوڈر پیریڈ کے اندر۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے پورے یورپ کے اندر ایسی تحریکوں نے جنم لیا جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہماری قوم کے مفادات چرچ کے مفادات سے اول ہیں، پہلے آتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں چرچ جو کہ اس وقت پورے یورپ پر ایک ڈومیننس رکھتی تھی، ایک اقتدار اختیار رکھتی تھی، اس کی یورپین ڈومیننس ختم ہو گئی اور وہ ایک اٹیلین آرگن بن گیا۔ اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ریفارمیشن کے بعد خاص طور پہ اور 100 ایئر وار کے بعد خاص طور پہ میگنا کارٹا وہ اہم معاہدہ ہے کہ جس میں قومی حکومتوں کے جو اختیارات ہیں وہ چرچ سے زیادہ ہو گئے، اور قومی حکومتوں نے یعنی نیشنل گورنمنٹس نے تقریباً مکمل سوورینٹی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس سے چرچ کی قوت جو ہے وہ بتدریج ٹوٹتی چلی گئی، اور کلرجی کی پاور بھی ختم ہوتی چلی گئی۔ اور پھر انلائٹنمنٹ کے پیریڈ کے اندر تو اور بھی زیادہ کلرجی کو نقصان ہوا فرینچ ریولوشن کے نتیجے میں، اور بتدریج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 200-300 سال بلکہ 400-500 سال کی تاریخ یورپ کی یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ایک میدان سے دوسرے میدان میں چرچ کو شکست ہوتی چلی گئی، اور ریشنل فلسفی، سیکولر سوچ جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور چرچ کا جو دائرۂ اثر ہے وہ کم ہوتا چلا گیا۔ تو اس پروسیس کو جب علماء دیکھتے ہیں، مسلمان دیکھتے ہیں، تو ان کو بھی یہی نظر آتا ہے کہ یہ پروسیس نہ صرف یورپ کے اندر ہوا بلکہ یہ پروسیس اب مسلمان دنیا کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب یہاں پر ویسٹرن لوگوں نے یعنی کہ نوآبادیاتی نظام قائم ہوا، یہاں پر امپیریلسٹ نظام قائم ہوا، یہاں پر یورپ کے لوگوں نے آ کر حکمرانی کی، تو جس طرح کہ بر صغیر کے اندر برٹش نے حکمرانی کی، تو انہوں نے وہی نظام جو کہ یورپ میں ہوتا ہے یا انگلینڈ میں تھا اس کو یہاں پر رائج کیا۔ اور ان کی کوشش یہ تھی، پہلے تو ان کی کوشش یہ تھی کہ چلو ہم اپنے بچوں کو پڑھا لیں گے، مگر پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اسکولوں کو کھولنا شروع کیا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم ایک چھوٹی سی ایلیٹ کو پڑھائیں لکھائیں کہ یورپین کلچر کیا ہے، یورپین طریقہ کیا ہے دنیا کو دیکھنے کا۔ اور یہ تعلیم بائی اینڈ لارج سیکولر تھی، مگر کہیں پہ وہ کرسچن مذہب کے ساتھ بھی جڑی ہوئی تھی، مگر بائی اینڈ لارج اس میں بہت سارا سیکولر ایلیمنٹ بھی شامل تھا۔ اب اس کے نتیجے میں جو انٹیلیجنسیا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر یورپین کلونیلزم کے نتیجے میں ٹرین ہوا، وہ بائی اینڈ لارج بحیثیت مجموعی ایک سیکولر قسم کا انٹیلیجنسیا تھا۔ اور آپ مولانا مودودی کے ورکس اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں یا حسن المنہ کے ورکس اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ اس نظام تعلیم کی سخت مخالفت اسی بنیاد پہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تعلیم دین سے لوگوں کو دور لے کے جاتی ہے اور سیکولرزم، مادہ پرستی، مادیت پرستی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو بہرحال اسی سیکولر ایلیٹ میں سے ایک حصہ انٹلیکچوئلز کا نکلا جس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو اصول و قوانین ہمیں یورپینز نے سکھائے ہیں وہی اصول و قوانین یورپینز تھرڈ ورلڈ کنٹریز پر، کلونیل ورلڈ پر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی کہ جو جمہوری حقوق یورپ کے اندر یورپ کے لوگ جیت چکے ہیں وہی جمہوری حقوق جو ہیں ہمارے لوگوں کو بھی دستیاب ہونے چاہیے۔ اس وجہ سے اس سیکولر ایلیٹ میں سے ایک حصہ ٹوٹا، اور وہ پرو امپیریلسٹ ہونے کے بجائے، پرو ویسٹرن ہونے کے بجائے وہ اینٹی کلونیل ہو گیا اور اینٹی امپیریلسٹ ہو گیا۔ یعنی کہ انہوں نے بغاوتیں آرگنائز کرنی شروع کر دیں برٹن کے خلاف، جنہوں نے انہی کو سکھایا تھا، لکھایا تھا، پڑھایا تھا۔
اور اسی کے نتیجے میں تھرڈ ورلڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں نیشنلسٹ ریولوشن شروع ہوئی. یعنی کہ جو نیشنلسٹ ریولوشنز، اینٹی کلونیل نیشنلسٹ ریولوشن شروع ہوئی تھیں تھرڈ ورلڈ کے اندر، بائی اینڈ لارج بحیثیت مجموعی وہ سیکولر اورینٹیشن رکھتی تھیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں تقریباً تمام خطوں کے اندر جو آرتھوڈاکس کلرجی تھی وہ اس سیکولر نیشنلزم کی حمایت نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنے آپ کو اس سے کوشش کرتی تھی کہ دور ہی رکھے، کیونکہ اس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ سیکولر سوچ مغرب کی پھیلائی ہوئی سوچ ہے، اور چاہے یہ لوگ مغرب کو چیلنج کر بھی رہے ہوں، مگر جس بنیاد پہ، جس فلسفے کی بنیاد پہ یہ لوگ مغرب کو چیلنج کرتے ہیں وہ بذات خود بھی مغربی فلسفہ ہے. اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہیں تو آپ مولانا مودودی کو ضرور پڑھیں، تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ بات بالکل اسی طرح ہے. 1928 کے اندر ایجپٹ کے اندر بھی اسی سوچ کے تحت ایک پارٹی قائم ہوئی جس کا نام تھا اخوان المسلمین، یعنی کہ مسلم بردرہڈ. جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین ایک دوسرے کی فریٹرنل پارٹیز ہیں، ان کا فلسفہ دونوں کا کافی حد تک ملتا جلتا ہے. اخوان المسلمین بھی اسی کلرجی کے اوپر بنیاد رکھتی تھی اور اس کلرجی کے انٹرسٹ کی حمایت کرتی تھی، ان کے مفادات کی حمایت کرتی تھی. اور لہٰذا اخوان المسلمین جہاں ایک طرف یورپ کو شک اور شبہات کی نگاہ سے دیکھتی تھی، جو کہ دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ ایجپٹ کے اندر ایک آکیوپائنگ پاور تھے، برٹن نے ایجپٹ کو آکیوپائی کیا ہوا تھا، تو دوسری طرف وہ ان نیشنلسٹوں کو جس میں وفد پارٹی شامل ہے اور پھر بعد میں فری آفیسرز موومنٹ شامل ہیں، ان پر بھی وہی شک و شبہات کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ دکھتا تھا کہ ان کی بھی جو گائیڈنگ فلسفی ہے وہ وہی ہے جو یورپین سیکولرزم ہے اور نیشنلزم ہے. تو لہٰذا یہ کانٹرڈکشن نہ صرف پاکستان اور برصغیر کے اندر نظر آتا ہے، بلکہ یہی کانٹرڈکشن ہمیں ایجپٹ کے اندر بھی نظر آتا ہے. اب ایجپٹ کے اندر یہ اخوان المسلمین اور فری آفیسرز موومنٹ کے اندر جو کانٹرڈکشن تھا وہ 1950s میں ایک نہج پر پہنچ گیا. اخوان المسلمین نے اور فری آفیسرز موومنٹ میں 1952 سے لے کے 1954 تک تقریباً ہم آہنگی تھی، کوئی بہت زیادہ اختلاف نہیں تھا. مگر اختلاف ہونا ہی تھا کیونکہ فری آفیسرز موومنٹ بائی اینڈ لارج ایک سیکولر تحریک تھی، ایک سیکولر موومنٹ تھی. سیکولر سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا طرز حکومت چاہتے تھے جس کے اندر مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک نہ ہو، اور جو جدید ریاست کے تقاضے ہیں خاص طور پہ یورپ کے اندر اسی قسم کے ادارے جو ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر قائم ہوں. یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو، کیونکہ ایک طرف تو ناصرزم وغیرہ جو ہیں وہ یورپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ برٹن کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ اینٹی امپیریلسٹ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، مگر دوسری طرف اسی قسم کے ادارے وہ قائم بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 20th سینچری جب تک ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ بات بڑی آبویس ہو چکی تھی، سب کے سامنے عیاں ہو چکی تھی کہ یورپین جو آرگنائزیشن ہے، خاص طور پہ ان کی ملٹری آرگنائزیشن، ان کی پولیٹیکل آرگنائزیشن، وہ بہت ہی کامیاب ہے، اور اس نے تقریباً تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جہاں پہ بھی ان کا مقابلہ ہوا، انہوں نے تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر شکست دی ہے اپنے دشمنوں کو، چاہے وہ مغل بادشاہت ہو یا وہ ٹرکش بادشاہت ہو یا وہ کوئی افریقن بادشاہت ہو یا وہ انکا بادشاہت ہو یا وہ چائنیز ہوں، جو بھی ہوں. جو ان کا انتظامی طریقہ تھا، جس طرح سے ان کی سب سے پہلے ملٹری آرگنائز تھی، نمبر 2 اس کے پیچھے جو پوری بیوروکریسی آرگنائز تھی اس ملٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ منسلک جو پورا ایک سیاسی نظام آرگنائز تھا وہ انتہائی کامیاب تھا، نہ صرف یورپ کے اندر بلکہ اس نے پوری دنیا کے اندر مختلف اور سویلائزیشنز کو بالکل اپنے بوٹوں تلے رونٹ دیا تھا. تو یہ وجہ تھی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے اپنی قوم کے اندر ایک جدید نظام پیدا کرنا ہے، اس کو آگے ترقی کی طرف لے کر جانا ہے، تو پھر ہمیں انہی یورپین انسٹیٹیوشنز کو کاپی کرنا ہوگا، اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، مگر ہم ان اداروں کو ان کے خلاف استعمال کریں گے، یعنی یورپ کے خلاف استعمال کریں گے. یعنی کہ ایجپٹ کے اندر مثال کے طور پہ ایک ماڈرن ایجپشن آرمی کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. وہ ماڈرن ایجپشن آرمی انہی لائنز پر قائم ہونی چاہیے جس طرح سے برٹش آرمی ہے، اتنی ہی ڈسپلنڈ ہونی چاہیے،
اتنا ہی اس کی آرگنائزیشن میتھڈولوجی اور اس کا ایتھوس وہی ہونا چاہیے، پھر ہی وہ برٹش آرمی کے خلاف کامیاب ہو سکے گی اور ایجپٹ کا دفاع کر سکے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اینٹی کلونیل موومنٹ تھی، یہ جو نیشنلسٹ موومنٹ تھی، بیسکلی یہ ماڈرنسٹ تھی، کہہ سکتے ہیں آپ، جدیدیت پسند تھی، اور دوسری طرف یہ کچھ حد تک سیکولر بھی تھی۔ اور ان دو وجوہات کی بنیاد پر اخوان المسلمین اور فری آفیسرز موومنٹ کا تضاد تھا۔ یہ تضاد 1954 کے اندر میں نے آپ کو پریویس ایپیسوڈ میں دکھایا، ایک نہج پر پہنچا جب اخوان المسلمین نے کہتے ہیں کہ گمال عبد الناصر کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی، اسیسینیشن کامیاب نہیں ہوئی اور ناصر نے ان پر کریک ڈاؤن کیا، ان کو بین کر دیا، ان میں سے کئی لوگوں کو سزائے موت ہوئی اور بہت سارے لوگوں کو جیل ہوئی اور مکمل طور پہ تنظیم کو بند کر دیا گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اخوان المسلمین اس ریپریشن کو سروائیو کر جاتی، پہلے بھی کئی دفعہ ان کو ریپریس کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ سروائیو کر چکے تھے، کنگ فاروق نے بھی ریپریس کرنے کی کوشش کی تھی، وہ سروائیو کر چکے تھے، مگر اب ایک بہت بڑا چینج تھا، ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، اور وہ یہ کہ 1956 کے اندر جب ناصر نے سوئس کنال کو نیشنلائز کر دیا اور اس نیشنلائزیشن میں وہ کامیاب ثابت ہوا، برٹن، فرانس اور اسرائیل نے ایجپٹ پر حملہ کیا مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے، سوویت یونین کی مدد سے ناصر نے سوئس کنال کو مصر کے کنٹرول میں لے لیا، تو اس کے نتیجے میں نہ صرف مصر کے اندر بلکہ پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر ناصر ایک بہت پاپولر فگر کے طور پر سامنے آئے، اور ناصرزم یعنی کہ پین عرب سوشلزم اس پیریڈ کا سب سے مقبول ترین فلسفہ تھا۔ تو جہاں ایک طرف اخوان المسلمین کو ایجپشن رجیم سپریس بھی کر رہی تھی، تو دوسری طرف جو پاپولر اوپینین تھا وہ اخوان المسلمین کے اب خلاف تھا اور ناصرزم کے حق میں تھا، ایجپٹ کے اندر بھی اور بلکہ باقی مڈل ایسٹ کنٹریز کے اندر بھی۔ اگر آپ سٹڈی کریں کہ مڈل ایسٹ کے اندر اس پیریڈ میں جتنے انقلاب ہوئے فری آفیسرز موومنٹ کے بعد، اگر وہ فری آفیسرز موومنٹ کے دوست نہیں بھی تھے تو تب بھی ان کی سوچ اسی تحریک کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ اگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں کہ سیریا کے اندر انقلاب ہوا، یونائٹڈ عرب ریپبلک بنا مگر بعد میں ٹوٹ گیا، مگر سیریا کی رجیم جو ہے وہ اسی عرب سوشلزم کے ساتھ کم و بیش جڑی رہی۔ عراق کے اندر ایولیوشن ہوا، اختلاف ہوا، مگر عراقی رجیم بھی کم سے کم اسی عرب سوشلزم، باتھسٹ عرب سوشلزم کے ساتھ جڑی رہی۔ یمن کے اندر انقلاب ہوا، وہ بھی اسی قسم کا تھا۔ پھر آپ کو لیبیا اور الجیریا کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ایک پوری ویو تھی سیکولر، نیشنلسٹ اور کچھ حد تک سوشلسٹ اینٹی کلونیل موومنٹ کی، اور یہ ساری کی ساری ویو تقریباً کسی نہ کسی شکل میں سوویت یونین کے ساتھ بھی تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی، اس مقصد کے لیے نہیں کہ وہ کمیونسٹ تھے، مگر اس مقصد سے کہ شاید ان کو وہاں سے کچھ نہ کچھ امداد وغیرہ مل جائے جس کی بدولت وہ ان یورپین قوتوں کو پیچھے دھکیل سکے جو کہ ان کی زمین، ان کے وسائل اور ان کی آبادیوں پر قابض ہیں۔ تو لہٰذا یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر یہ جو اینٹی کلونیل موومنٹ تھی اس کے بارے میں امپریشن یہی تھا، خاص طور پہ سیاستدانوں میں، کہ یہ تو پرو سوویٹ موومنٹ ہے، نہ صرف پرو سوویٹ ہے، عراقی ریولوشن پرو سوویٹ ہے، سیرین رجیم پرو سوویٹ ہے، یمن کے اندر انقلاب پرو سوویٹ ہے، لیبیا کا انقلاب پرو سوویٹ، الجیریا کا انقلاب پرو سوویٹ، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اس کو توڑ دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس ویو کی وہ مخالفت کرتے تھے، اگرچہ میں سمجھتا ہوں مخالفت ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، ضروری نہیں تھی، مگر وہ اپنے سرمایہ داری نظام کا اور سامراجی عزائم کا تحفظ کر رہے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ کرنا ہی پڑا۔ اب انہوں نے انتخاب اس چیز کا کیا کہ اس ویو کو توڑنے کے لیے ہمیں اسلامزم کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اسلامزم سے میرا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کو سپورٹ کرنا چاہیے، مگر ان پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرنا چاہیے جو کہ اس ویو کی مخالفت کرتے ہیں، جس میں اخوان المسلمین بھی شامل، جس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، اور جس میں افغان جہاد وغیرہ یہ سارا سلسلہ شامل ہے، اور اس میں شاہ فیصل بھی شامل ہے، کنگ فیصل وغیرہ بھی شامل ہے، سعودی عربیہ بھی شامل ہے، UAE وغیرہ، یہ ان کی جو مونارکیز ہیں یہ بھی شامل ہے۔ یعنی کہ مسلمان دنیا کے اندر جو اینٹی کلونیل ویو تھی اس کو توڑنے کے لیے سامراجی ملکوں نے اور یورپ نے ان تحریکوں کو جو ہے مضبوط کرنا شروع کیا، جن کو ہم آج اسلامک فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، یعنی کہ ہم کہتے ہیں ان کو بنیاد پرست تحریکیں کہتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس عمل سے پہلے آپ دیکھ سکتے تھے کہ جو پولیٹیکل اسلام تھا اس میں کافی ساری ڈائیورسٹی ملتی تھی، اس میں بہت سارے مختلف آراء آپ کو نظر آتی تھی۔ وہ بھی رائے تھی جو کہ پرو سوشلسٹ تھی،
عبید اللہ سندھی وغیرہ جیسے لوگ بھی آپ کو ملتے تھے، وہ بھی رائے تھی جو اینٹی سوشلسٹ تھی، مطلب بہت مختلف قسم کی آراء تھیں۔ مگر اب جب بین الاقوامی حمایت سے ایک رائے کو دوسری رائےوں پر فوقیت ملنی شروع ہوئی، ان کو امداد ملنی شروع ہوئی، تو یہ ڈومینیٹ کر گئی، اور اسلام کی جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن ہے اس میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ یہ چیزیں ہم کوشش کریں گے کسی اور لیکچر میں اسٹڈی کریں، آج تو ہم نے حماس کی بات کرنی ہے، تو آئیے اس کی طرف آتے ہیں۔ اب اخوان المسلمین صرف ایجپٹ کے اندر تو موجود نہیں تھی، پورے مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے، جارڈن کے اندر بھی ہے، فلسطین کے اندر بھی ہے، سیریا کے اندر بھی ہے۔ تو جو سیریا کے اندر اخوان المسلمین تھی، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو سیکولر پی ایل او کے لوگ ہیں، یاسر عرفات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو فلسطینی نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، یہ تمام لوگ تو سیکولر ہیں، یہ مذہب سے انتہائی دور ہے، یہ تو سوویت یونین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سارے سوشلسٹ لوگ بھی ہیں، ان کا ہماری تہذیب، ہمارے روایات سے، ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم اپنے آپ کو علیحدہ ڈیولپ کریں گے۔ اور اس زمانے میں فلسطینی کیمپسز پر یہ بڑی ڈیبیٹ ہوا کرتی تھی، جیسے پاکستانی کیمپسز پر بھی ہوا کرتی تھی۔ پاکستانی کیمپسز پر ایک طرف وہ لوگ تھے جو پرو پیپلز پارٹی ہوا کرتے تھے یا پرو لیفٹ تھے، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کہ آئی جی ٹی، اسلامی جمعیت طلباء کو سپورٹ کرتے تھے۔ یہ بڑی ایڈیولوجیکل ڈیبیٹ لیٹ 60s اور ارلی 70s کی بڑی نظریاتی ڈیبیٹ سمجھی جاتی تھی۔ تو اسی طرح کی ڈیبیٹس جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہو رہی تھی اسی پیریڈ کے اندر۔ مگر فلسطینیوں کے اندر سب سے مقبول جو فگر تھا وہ یاسر عرفات کا تھا۔ یاسر عرفات کو مسٹر پیلسٹائن لوگ بلاتے تھے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، کیونکہ عرفات نے فلسطینیوں کو ایک فلسطینی آئیڈینٹی دی۔ یاد رکھیں کہ پیلسٹینین آئیڈینٹی ایک براڈر عرب آئیڈینٹی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور مگر عرفات نے ایک مخصوص فلسطینی آئیڈینٹی فلسطینیوں کو دی۔ جب اس نے فتح، پی ایل او وغیرہ کو منظم کیا تو اس کے نتیجے میں ایک مخصوص فلسطینی نیشنلزم ڈیولپ ہوا، اور پہل تو اخوان المسلمین کا یہ خیال تھا کہ یہ پیلسٹینین نیشنلزم غلط ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مولانا مودودی کا یہ تصور تھا کہ یہ جو انڈین مسلم نیشنلزم مسلم لیگ کا ہے یہ غلط ہے۔ تو اب 1967 میں جب گمال عبد الناصر کو اسرائیل نے 6 ڈے وار میں شکست دی، تو اس کے نتیجے میں جو ناصرزم اور پین عرب سوشلزم ہے وہ کافی حد تک پہلے سے کمزور ہوا۔ 1956 میں کیونکہ ان کو کامیابی ہوئی تھی تو اس کامیابی کے نتیجے میں وہ پھیلا تھا، اور 1967 میں جب ان کو شکست ہوئی تو اس شکست کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں بتدریج، فوراً نہیں مگر بتدریج آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو پین عرب سوشلزم ہے وہ آہستہ آہستہ سکڑتا چلا گیا، اور سامراج کے ساتھ بلکہ اس نے مزید اور کمپرومائزز بھی کرنے شروع کر دیے۔ تو جو ناصر کی شکست تھی اس کے بعد پہلی دفعہ اخوان المسلمین نے یہ سمجھا کہ اب ہمیں کچھ سانس لینے کا موقع ملا ہے، اور اب ہم اس سیکولر ویو کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یاد رکھیے کہ اخوان المسلمین جیسی سیاسی پارٹیاں جو کہ جن کو کہ میں کہوں گا اسلامی بنیاد پرست پارٹیاں یا اسلامک فنڈامنٹلسٹ پارٹیز، ان کا جو سب سے پہلا سوشل بیس آف سپورٹ ہے وہ کلرجی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ مذہبی تعلیمات کے ذریعے اپنا ان کا پروفیشن یہ ہے، ان کا شعبہ زندگی یہ ہے کہ انہوں نے مذہبی تعلیمات دینی ہے، اور اسی وجہ سے جو لوگ مذہبی تعلیمات کی بنیاد پر اپنا روٹی روزی کماتے ہیں ان کے پھر معاشی مفاد میں یہ بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کا دفاع کرنا ہے تمام ان چیزوں کے مقابلے میں جو کہ ان کو محسوس ہوتا ہے ان تعلیمات کو کسی نہ کسی اعتبار سے تھریٹ کرتی ہیں، یا کلرجی کی پوزیشن کو کسی نہ کسی اعتبار سے تھریٹن کرتی ہیں۔ اور کلرجی کی پوزیشن کو کون سی چیزیں تھریٹن کرتی ہیں، کون سا فلسفہ سب سے زیادہ تھریٹن کرتا ہے؟ سیکولرزم۔ اور سیکولرزم کی دو مختلف شکلیں ہیں، ایک تو سیکولرزم وہ ہے جو کہ پرو امپیریلسٹ ہے، ایک سیکولرزم وہ ہے جو کہ اینٹی امپیریلسٹ ہے۔ بہرحال کلرجی کو فرق نہیں پڑتا کہ یہ پرو امپیریلسٹ ہے اینٹی امپیریلسٹ ہے، دونوں شکلوں میں یہ کلرجی کی اکنامک پوزیشن کو اور سوشل پوزیشن کو ڈیمیج کرتا ہے، لہٰذا کلرجی کے لیے یہ دونوں ہی دشمن ہیں۔ اب کس دشمن کے ساتھ پہلے لڑائی لڑنی ہے یہ ڈپینڈ اس چیز پر کرتا ہے کہ اس وقت کون سا دشمن جو ہے زیادہ
آپ پر، آپ کے سماج پر اور آپ کے رینکس کے اندر اثر و رسوخ رکھتا ہے. اگر تو اینٹی امپیریلسٹ جو ہیں وہ زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں سماج پر، تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بنیاد پرست پارٹیاں سامراج کے ساتھ مل کر ان اینٹی امپیریلسٹوں کا مقابلہ بھی کرتی رہیں. جب ان اینٹی امپیریلسٹوں کو شکست ہو گئی تو یہ جو بنیاد پرست پارٹیاں تھیں، انہوں نے سمجھا کہ اب ہمیں سامراج کی طرف سے یورپین ماڈرنائزیشن، ویسٹرن ماڈرنائزیشن کی طرف سے خطرہ ہے، تو اس کے خلاف بھی انہوں نے پش کرنا شروع کر دیا. تو عرض یہ ہے کہ یہ کس طرف جاتے ہیں، اس کا تعین، اس کا فیصلہ اس چیز سے کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت سماج میں سب سے تیزی سے سیکولرزم کس ذریعے سے پھیل رہا ہے. 1973 کے اندر شیخ احمد یاسین جو کہ ایک معذور شخص ہیں، انہوں نے ایک تنظیم کھڑی کی جس کا نام تھا اسلامک سینٹر. یہ ایک چیریٹی تھی، عربی میں اس کو ہم کہیں گے المجامع الاسلامیہ. یہ غازہ کے اندر ایک چیریٹی سینٹر تھا اور یہ اخوان المسلمین کی ہی ایک شاخ تھی، ایک برانچ تھی. 1978 کے اندر شیخ یاسین نے کوشش کی کہ اس چیریٹی کو ایک ایسوسیشن ڈکلیئر کر دیا جائے. انہوں نے پرمٹ کے لیے اپلائی کیا اور اسرائیل نے ان کو اپروول دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایک ایسوسیشن بنائیں. لہٰذا انہوں نے اسلامک ایسوسیشن بنائی. اسلامک ایسوسیشن کے مطابق پہلے تو مسجدیں تو ان کے ساتھ تھیں ہی، مگر اب انہوں نے اسکول بھی بنانے شروع کر دیے، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ مختلف کلبز بنانے شروع کر دیے، انہوں نے لائبریریز بنانی شروع کر دی اور مختلف اس قسم کے ادارے بنانے شروع کر دیے کہ جن کے ذریعے وہ اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچا سکے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیلیوں نے یہ سمجھا کہ، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف ابھی جنگ کرنے کا وقت نہیں آیا، پی ایل او غلط کر رہی، ویسے بھی پی ایل او سیکولر ہے اور یہ وقت ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف جنگ کی جائے. جنگ سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم مسلمان دنیا کے اندر اخلاقی قدریں بہتر کریں، اور اخلاقی قدریں بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اسلامی تعلیمات سے آشنا کریں، ان کو اسلامی تعلیمات سکھائیں. اور جب وہ اسلامی تعلیمات سیکھ جائیں گے تو تب اس کے بعد کبھی وقت آئے گا کہ ہم اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑیں گے اور ہم جد و جہد کریں گے. تو کیونکہ اخوان المسلمین کے لوگ اور شیخ یاسین کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ پی ایل او پر تنقید کرتے تھے، کسی قسم کی کوئی اسرائیل کے خلاف لڑائی نہیں کرتے تھے، بلکہ الٹا سبق سکھاتے تھے لوگوں کو کہ جو لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، ابھی وقت لڑائی کا نہیں ہے، ہمیں تو وقت تو یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کو پڑھیں. تو لہٰذا اسرائیلیوں کا ان کے حوالے سے ایک نرم گوشہ تھا. وہ کہتے تھے یہ اچھے لوگ ہیں، یہ جو ہے نا عرفات کو روک رہے ہیں اور یہ لوگوں کی توجہ اور چیز پہ ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اس زمانے میں اخوان المسلمین کے جو بڑے بڑے کیمپینز ہوا کرتے تھے وہ یہ تھے کہ شراب مت پیو، وہ یہ تھے کہ سنیما مت جاؤ، کوئی اگر ایسی فلم ہے جس میں فحاشی ہے یا فوش فلم ہے تو اس کو بند کر دیا جائے، اس کو بین کر دیا جائے. پھر ان کا بہت بڑا کیمپین یہ تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ حجاب لیں یا برقع لیں یا جو بھی کور کریں، کسی نہ کسی اعتبار سے پردہ کریں. ان کا ایک بہت بڑا کیمپین یہ بھی تھا اور آج بھی ہے کہ مرد اور عورت زندگی کے ہر شعبے کے اندر برابر چلنے کا یہ ان کا خیال ہے کہ یہ سب غلط فارمولہ ہے. انفیکٹ مرد کا اپنا ایک حصہ رول ہے سوسائٹی میں، عورت کا علیحدہ ایک رول ہے سوسائٹی میں، اور دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنیاد پرست پارٹیوں کا ایک بہت بڑا کیمپین یہ ہوتا ہے جس طرح پنجاب یونیورسٹی میں ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں نہ بیٹھیں، ملیں، بات چیت کریں، ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں. تو بالکل اسی قسم کا کیمپین اخوان المسلمین کا بھی تھا. اب ان سب کیمپین سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لڑکے لڑکیاں اکٹھی بیٹھے یا نہ بیٹھیں، اسرائیل کو کیا فرق پڑے، آپ نے شراب پینی ہے یا نہیں پینی، سنیما جانا ہے یا نہیں جانا، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھا. ان کا تو اس چیز سے غرض تھا کہ ہماری سیکیورٹی قائم رہنی چاہیے، ہمارے پر اٹیک نہیں ہونا چاہیے. تو جب ساری توجہ ان چیزوں پر لگ جائے کہ یہ اخلاقی برائیاں ٹھیک کی جائیں اور اسرائیل کے خلاف جد و جہد پہ کوئی توجہ ہی نہ ہو، تو اسرائیل کے لیے تو پھر یہ ایک بڑا اچھا فارمولہ تھا. اسی لیے اسرائیل نے شیخ یاسین کی مدد بھی کی کہ ان کی تنظیم جو ہے وہ بڑی ہو اور پھیلے، تاکہ کیونکہ ان کی تنظیم جب بڑھے گی تو پی ایل او جو ہے پیچھے ہٹ جائے گی. آپ حیران ہو گئے ہوں گے یہ بات سن کے، ہیں یہ کیسے بات کہہ دیا آپ نے. اب میرے بھائی بات یہ ہے کہ اس بات کو تو آدھی صدی گزر چکی ہے، 50 سال ہو چکے ہیں، اب سارے کے سارے ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں. غازہ اور ویسٹ بینک 1967 وار کے بعد اب ڈائریکٹ اسرائیلی ملٹری کنٹرول میں تھے، وہاں پہ اسرائیلی ملٹری کی حکومت تھی. تو وہاں کے بریگیڈیئر جنرل
یتزاک سیگیو جو کہ اسرائیلی ملٹری گورنر تھے گازا کے گورنر تھے 1980s میں، وہ نیو یارک ٹائمز کو اپنا ایک انٹرویو میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلسطینی اسلامک موومنٹ کو فائنینشلی ہیلپ کیا ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو دا سیکولرسٹ. ہم چاہتے تھے کہ یہ کاؤنٹر ویٹ بنے، یعنی کہ ان کی مخالفت میں کھڑے ہوں. وہ کہتے ہیں اینڈ آئی کوٹ دی اسرائیلی گورنمنٹ گیو می اے بجٹ اینڈ دا ملٹری گورنمنٹ گیوز ٹو دا ماسکس. اسرائیلی حکومت مجھے ایک بجٹ دیتی تھی اور میں پھر یعنی کہ ملٹری جو ہے وہ یہ مسجدوں کو فنڈ دیا کرتے تھے ہم، اس مقصد سے کہ مسجدوں کے اندر یہ اعلان ہو کہ عرفات جو ہے وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، عرفات پر تنقید ہو، پی ایل او پر تنقید ہو، اور لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اخلاقیات پر ہوں، سیاست پر نہ ہو.